ویلکم بیک. ہمارے ساتھ اب خضر حیات صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما موجود ہیں. ان سے ہم بات یہی کر رہے ہیں کہ جناب 27ویں جو آئینی ترمیم ہے اس پر مدد مانگ لی ہے, مدد کی درخواست کی ہے وزیر اعظم نے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ جی 6 تاریخ کو CEC کا اجلاس ہے اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ 27ویں آئینی ترمیم حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے, یا کن شکوں پر ان کا اعتراض ہے یا نہیں ہے. جو موجودہ ظاہر ہے جو خبریں باہر آ رہی ہیں مجوزہ جو آئینی ترامیم کے حوالے سے ڈرافٹ ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ جی ہوا کیا ہے. خضر حیات صاحب, آپ کے علم میں ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم میں کا جو مجوزہ ڈرافٹ ہے وہ اب تک تو ظاہر ہے کسی نے دیکھا نہیں ہے. یہ بھی اس طرح 26ویں آئینی ترمیم کی طرح ہوگا کہ اچانک اسمبلی میں آئے گا اور پتہ چلے گا جی سب نے ووٹ دے دیا اور منظور ہو گئی اور 27ویں آئینی ترمیم قانون کا حصہ بن گئی؟ نہیں جی, جہاں تک 27ویں آئینی ترمیم کی تعلق ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات بھی کی ہے اور ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس ترمیم میں ہمارا ساتھ دیں. لیکن میں ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ جب بھی ملک پہ کوئی ترمیم آتی ہے تو وہ ملک کی مفاد میں آتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو بات جو ہے وہ یہ نہیں چاہتی ہے کہ کوئی ایسی ترمیم سامنے لے آئی جو کہ ملک کے مفاد کے خلاف ہو یا اس پہ کوئی ایسی شکے ہو کہ جس پر کوئی کسی کو اعتراض ہو. اس مرتبہ جو ترمیم آ رہی ہے تو پرائم منسٹر صاحب اور حکومت پاکستان جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لے کر وہ ترمیم لا رہی ہے. اس پہ کوئی وہ چھپی چھپائی بات نہیں ہوگی کہ ہم اسی دن وہ پیش کر دیں گے کہ اسمبلی میں پیش کر دیا ہے اور اس طرح نہیں ہوگا, بلکہ ہم تو پاکستان تحریک انصاف جو بات ہے تو ان کو بھی ہم آن بورڈ لیں گے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں متفق ہو. اچھا, آن بورڈ تو لیں گے لیکن 26ویں آئینی ترمیم کا جو تجربہ رہا اس میں تو یہ دیکھا گیا کہ آخر تک کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کون سا ڈرافٹ ہے, اوریجنل کون سا ہے. پہلے بھی پیش کر دیا, پھر اس میں ترامیم ہوتی رہی, کئی مولانا نہیں مان رہے تھے, کئی PTI والے نہیں مان رہے تھے اور پھر پیش کر دیا. تو 27ویں میں آپ نے خبر یہ دی ہے کہ چیز سب لوگوں کو پہلے بتا دیا جائے گا, ڈرافٹ شیئر کر دیا جائے گا. تو کب تک امید ہے سر یہ ڈرافٹ آپ کے پاس بھی ابھی تک آیا نہیں آیا, یا جہاں جنہوں نے پہلے 26ویں بنائی تھی انہوں نے ہی بنا کے رکھ لیا اپنے پاس, اچانک دیں گے آپ کو؟ نہیں دیکھیں نا, جہاں تک 26ویں ترمیم کی بات ہے تو 26ویں ترمیم میں بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ جو کہ ملک کے مفاد کے خلاف تھی یا جس پہ کسی کو اعتراض تھا. ایک مخصوص جو بات تھی جن کو تو ویسے بھی وہ ہر ایک بات میں وہ روڑے اٹکا رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایک اپنی سیاست چمکانے کے لیے وہ کر رہے تھے. کیونکہ میں نے تو آپ کو بتایا اگر 18ویں ترمیم تھی یا 19ویں یا ابھی تک جو 26ویں ترمیم ہوئی تو اس پہ ایسی کوئی شک نہیں ہے کہ جو ملک کے مفاد کے خلاف ہو یا جس پہ کسی کو اعتراض ہو. اگر دیکھیں نا ابھی سر ملک کے خلاف ہے یا نہیں ہے یہ تو سامنے چیزیں آ جائیں گی تو پھر فیصلہ ہوگا نا, باقی جماعتیں بھی دیکھ لیں اس کو. تو آپ دیں گے کب اس کو؟ دیکھیں وہ بہت جلد, ہمارے خیال میں آئندہ 2-3 دنوں میں وہ سامنے آ بھی جائے گی. اور جہاں تک بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بات ہے تو ان کی جو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہیں ضرور پرائم منسٹر صاحب نے بتایا ہوگا, ایسا نہیں ہے کہ ان کو کچھ بھی نہیں بتایا ہوگا. اور جہاں تک مجھے علم ہے تو اس پہ کوئی ایسی خاص بات ہے ہی نہیں کہ جس سے جو سر تو پھر ہم سے بھی کچھ شیئر کر لیں. انارکی پیدا ہو جائے گی یا وہ کسی کے لیے جن لوگوں پر ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. جن لوگوں پر آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں خضر حیات صاحب, جن لوگوں پر امپلیمنٹ کرانا ہے آپ نے 26ویں اور 27ویں, عوام پہ ہی ظاہر امپلیمنٹ ہوگا نا, اس ملک میں ہوگا, تو ان کو اس سے کیوں چھپاتے ہیں؟ بتا دیں کیا کیا چیزیں. دیکھیں وہ تو جہاں تک مجھے مجسٹریٹ جو نظام ہے اس کے حوالے سے کچھ ہوگا, یہ جو NFC وارڈ ہے تو اس کے حوالے سے باتیں ہوگی. ایسی کوئی وہ نہیں ہے, میں نے تو آپ کو بتایا کہ ایسی کوئی بات ہوگی ہی نہیں کہ جس پہ کسی کو کوئی اعتراض ہوگا. اور اگر کسی کو ہوگا تو وہ سب کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ مسودہ, اس کے بعد جو ہے تو فیصلہ کیا جائے گا, کنسنسس کی بنیاد پر ہوگا. یعنی اگر کسی کو کسی شخص پر اعتراض ہوگا تو وہ بالکل اسے ہٹا دیا جائے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں خضر حیات صاحب کہ 27ویں آئینی ترمیم آئے گی, تمام پارٹیز کو دکھایا بھی جائے گا اور پارلیمنٹ میں باقاعدہ پیش کرنے کے بعد بحث بھی ہوگی اس پر. بالکل جی, بالکل اسی طرح ہوگا. بحث تو ضرور ہوگی, پارلیمنٹ میں ہوگی, سینٹ میں ہوگی, کیونکہ اس کے بغیر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اچھا, یہ تو بڑی بات ہے کہ آپ نے خضر اعظم مان لیا کہ 27ویں آئینی ترمیم, کیونکہ وزیر اعظم نے بلاول صاحب کو کہہ دیا, انہوں نے ٹویٹ کر دیا, پتہ چل گیا, ورنہ کل تک تو آپ کے جتنے بھی نون لیگ کے وفاق میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے. وہ کہہ رہے نہیں 27ویں تو ابھی تو آ ہی نہیں رہی, ایسی باتیں کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں ترمیم تو آ رہی ہے. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ میٹنگ کی ہے, ان کو باقاعدہ کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. تو یہ تو کوئی چھپی چھپائی باتیں ہوتی ہی نہیں ہے کہ جس کو چھپایا جائے. کون بنا کون رہا ہے سر یہ؟ جی خالق کون ہے 27ویں آئینی ترمیم کا؟ 27 آپ کی آواز ذرا مجھے کم آ رہی ہے سر. میں نے کہا 27ویں آئینی ترمیم کا خالق کون ہے؟
دیکھیے خالق پاکستان ہے، پاکستان ہے. دیکھیے خالق پاکستان تو جب بھی کوئی ترمیم آتی ہے تو وہ کوئی کسی کی ذاتی خواہش پہ نہیں آتی ہے، ظاہر ہے، ظاہر نہ ہے. میری ذاتی خواہش پہ کی، نہ آپ کی، نہ یعنی کسی اور کی. جو وہ تو پاکستان پاکستان کو چلا رہے ہیں، جو بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں، وہی بنا رہے ہیں، وہی بتائیں گے. بالکل. دیکھیے جی ملک تو بالکل دیکھیے ہم، صحیح بات. میں نے تو آپ کو کہا بھی کہ ہم ملک بنانا چاہتے ہیں، ہم ملک کی بہتری کا سوچ رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ پاکستان کی خالق جماعت ہے، وہ ملک کی بہتری کا سوچ رہی ہے کہ کیونکہ ہمیں آئندہ الیکشن میں بھی جانا ہے 2029 میں، سر تو ہمیں وہ مسلم بھی لیگ کنٹیسٹ کرنا ہے. تو ہم خالق کیوں جماعت ایسا کوئی فیصلہ کریں گے کہ جس پہ کسی کو اعتراض ہو، سر یا جس میں کوئی ایسی شکیں ہو کہ جو کہ ملکی مفاد کے خلاف ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا. خضر صاحب، 27ویں آئینی ترمیم، خالق جماعت مسلم لیگ نون نہیں ہے، وہ مسلم لیگ تھی جس میں میں نے 12 مسلم حصے لیگ بن کا چکے ہیں. ذکر کیا جی، مسلم لیگ میں نے کہا ہاں تو 12 حصے خالق. بن گئے سر. اس کے تو کوئی کون سی لیگیں بنی ہوئی آپ کو پتہ ہی ہے. باقی دیکھیں جی 27ویں ترمیم جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتیں اس پہ ووٹ کرے گی اور وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی. یہ میں آپ کو کب تک، اچھا یہ بھی خبر دیں نا پھر سر، کب تک امید ہے؟ اسی ہفتے اسمبلی میں پیش کر دی جائے گی؟ جی میرے خیال سے اسی ہفتے اسمبلی میں آ رہی ہے ترمیم. کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جی اسی ہفتے، جسے آپ نے بھی کنفرم کیا ہے، اسی ہفتے آپ کو بھی لگتا ہے کہ پیش کر دی جائے گی، کیونکہ آصف زرداری صاحب بھی وطن میں نہیں ہے، تو وطن واپسی پر ان کا بھی سیاسی اجلاس ہوگا تو وہ فیصلہ کریں گے. اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی سی بات اس میں ہے نہیں جس پہ کسی کو اعتراض ہو. ظاہر ہے پچھلی ترمیم میں بھی آپ لوگوں کی طرف سے تو یہ کہا گیا تھا، لیکن بہت سارے اعتراضات تھے اور لیکن دور کیے. ظاہر ہے پھر اس کے بعد وہ ترمیم پیش کی گئی. تو مولانا صاحب کو بھی اعتماد میں لے لیا سر آپ نے؟ کیونکہ ابھی چکر جو لگے تھے مولانا صاحب کے گھر کے، وہ اس دفعہ لگ نہیں رہے. دیکھیں وہ بھی لگ جائیں گے چکر، مولانا صاحب کو بھی اعتماد میں لیں گے. ہم تو چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی اعتماد میں لے لے، وہ بھی ہمارے ساتھ ملکی مفاد کے جو فیصلے ہیں تو اس میں شامل ہو جائے. کیونکہ یہ جو میں نے ترمیم جو آتی ہے نا، تو یہ کسی کی ذاتی خواہش پہ نہیں آتی ہے، اور نہ ہی جو ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ساری عمر بس گورنمنٹ میں رہیں گے، کوئی اور گورنمنٹ میں کیونکہ نہیں آئے مولانا گا. صاحب جو ہیں، اس کے خضر بعد صاحب آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں ان کی سیاست کو. وہ تو اسلام آباد آنے کا بھی کہہ چکے، مجمع لے کر پہنچیں گے وہاں بھی. اور 26ویں ترمیم میں انہوں نے کہا تھا کہ جی سانپ کا زہر بڑی مشکل سے نکالا ہے میں نے. تو وہ تو زہر 26ویں میں نکال دیا، 27ویں میں دوبارہ وہ زہر تو نہیں بھر دیا گیا؟ تو دیکھیں 27ویں ترمیم میں ایسی کوئی بات ہوگی ہی نہیں کہ جس پر کسی کو اعتراض ہو، یا کوئی اس پہ کوئی تنقید کر لے، یا کوئی ایسی بات ہوگی کہ بس اس سے خدا نخواستہ پتہ نہیں کوئی طوفان آ جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. جو 27ویں ترمیم آ رہی ہے وہ ملک کی مفاد میں ہوگی. یہ میں بارہا کہہ چکا ہوں سر آپ سے پہلے بھی 2-3 شعبے میں یہ کہہ چکا ہوں 26ویں میں، کہ 27ویں ترمیم وہ ملک کی مفاد کی ترمیم ہوگی. یہ آپ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں. بالکل جی. 26ویں آئینی ترمیم میں جو چیزیں رہ گئی تھیں وہ 27ویں میں شامل کی ہیں، یہ نئی چیزیں ہیں؟ دیکھیں کچھ اس میں نہیں ہوگی، یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ پچھلے اس سے پہلے جو ترامیم آئی تھی اس میں شاید کوئی امینڈمنٹ ہو جائے، وہ شاید جلد بازی میں ہوئے ہو، اس پہ کوئی ایسی شک رہی ہو جو ایک کہ یہ بھی سنا ہے ملک کے اس لیے میں بہتر کہ ہو، صدر اس میں بھی مملکت امینڈمنٹ ہو سکتی ہے. صدر مملکت صاحب کو کچھ اختیارات مزید بڑھائے جائیں گے اس پوسٹ کے لیے، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے. جی ذرا ریپیٹ کر لیں سوال. صدر کے بھی اختیارات بڑھائے جائیں گے 27ویں ترمیم میں؟ یہ اس بارے میں ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ یہ مجھے علم میں نہیں ہے، لیکن جو کچھ بھی ہوگا وہ ملکی مفاد کے فیصلے اس ٹھیک. تمام اچھا سر، یہ ملکی مفاد چاہے میں اس سے کوئی عدل بدل ہو جائے، لیکن جو کچھ بھی ہوگا نا تو وہ بالکل ملکی مفاد میں. سر یہ بتا دیں، یہ بھی ملکی مفاد میں جو سہیل آفریدی صاحب کو ملاقات کرنے نہیں دے رہے آپ عمران خان صاحب سے؟ دیکھیں سہیل آفریدی صاحب کی جہاں تک بات ہے تو ان کے بیانات آپ بھی سن رہے ہوں گے، ہم بھی دیکھتے ہیں. تو جو اس قسم کے بیانات دیتے ہیں کہ گزشتہ روز ان کا ایک بیان جو پاک فوج کے خلاف انہوں نے کھل کر ایک بات کی، یہاں پر وہ آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں. یہاں پر ہمارے جو سیکورٹی فورسز کے اہلکار ہے، جو شہری ہے، جو پولیس اہلکار ہے، وہ روز کی بنیاد پر وہ شہید ہو رہے ہیں. اور یہ اس طرف وہ ہے ان کے بیانات جو آ رہے ہیں تو وہ مفاد میں نہیں ہے ملکی. تو ایسے میں ملکی مفاد میں اگر ان کے بیانات نہیں ہیں سر تو ان کے خلاف مقدمات درج کرائیں. اور دوسری بات، صرف بیانات کی وجہ سے کسی کی ملاقات آئین اور قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ نہیں ملاقات نہ کرائی جائے اگر اس طرح کے بیانات دے کوئی. دیکھیے سیاست اور جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے. تو آپ لوگ سیاست کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، محبت تو نہیں کر رہے. اگر آپ ملک کی مفاد کے خلاف بات کریں گے، اگر آپ ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کریں گے، اگر آپ ریاست کو چیلنج کریں گے تو پھر آپ کو یہ سب کچھ برداشت کرنا بھی پڑے گا. یعنی آپ کو جھک کر رہے ہیں، سر جھکا کر رکھیں، پاؤں پہ آپ کے ہاتھ لگائیں تو پھر ملاقات ہوگی؟
देखिए नहीं, हम ये नहीं कहते कि मुलाकात, ذاتی طور पर तो मैं ये कहता हूं कि उनकी मुलाकात होनी चाहिए। वो सूबे के एक चीफ एग्जीक्यूटिव है, वजीर आला है, उनकी मुलाकात होनी चाहिए। लेकिन उनके बयानात जो है तो वो खुद उनको अपने मुलाकात के लिए वो उसमें वो रोड़े अटका रहे हैं। तो वो सही रास्ते पर चले और पाक फौज की हमायत करे, रियासत को चैलेंज ना करे, ऐसे बयानात ना दे जिससे जो मुल्क में और खबरखसूस खैबर पुख्तनख्वा में अनारकी पैदा हो, तो उसकी मुलाकात रोज हो जाया करेगी। उनकी मुलाकात रोज़ हो जाया करेगी। बहुत शुक्रिया खिज़र हयात साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अब तक मुलाकात उनकी नहीं हो सकी, ज़ाहिर है इस पीछे खिज़र हयात साहब फरमा रहे हैं, ये पार्टी उनकी मुसलसल कह रही है कि जी वो उसके बयानात, उनके बयानात, उनके बयानात। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब बिल्कुल ही अलग एक बात करते हैं। वो कहते हैं जनाब क्यों कराई जाए उनकी मुलाकात, ये आइन और कानून में कहाँ लिखा है कि उनके लीडर से मुलाकात करा दी जाएगी। हालांकि जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो पूरा कहा जाता है टब्बर उनका जाता था मिलने, न सिर्फ वो बल्कि पार्टी की बाकायदा ग्रुप की शक्ल में लोग जाया करते थे। 2-2 3-3 घंटे की उनकी मुलाकात हुआ करती थी। बल्कि शहबाज शरीफ साहब तो अदालत में भी जो आते थे पेश होने के लिए, तो वहाँ वो कहा करते थे जज साहब को कि जनाब मुझे थोड़ी सी इजाज़त दें, मेरे पार्टी के लोग आए हुए उनके साथ मुझे डिस्कशन करनी है। तो वहाँ भी 1-1 1.5 घंटा उनकी मुलाकात हो जाया करती थी। तो इसमें बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारे लोग इस बात को तस्लीम करते हैं, नून लीग के हों या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुलाकात करा दी जाए। तो बड़ा अहम ये भी नुक्ता है। देखते हैं 27वीं आईनी तरमीम का मुजवज़ा ड्राफ्ट, उसके निकात किस हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर पार्टीज़ मानती हैं, हुकूमत कितनी तरमीम इसमें करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमें दीजिए इजाज़त, बोलाने के बाद।